अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं कल विकिपीडिया पे एक बंदे की बायोग्राफ़ी पढ़ रहा था। चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ भी वो रह चुके हैं, नूर अहमद खान। तो मुझे उस बंदे की स्टोरी ने बड़ा इम्प्रेस किया, बड़ा मुतासर किया, क्योंकि वो बंदा जौन सा था वो 90 साल की उसने ज़िंदगी पाई है और उसने उसमें अपने कुछ असूल बताए हैं कि मैंने ये ज़िंदगी कैसे इतनी कामयाब गुजारी है और गोरों से मैंने क्या चीज़ सीखी है, क्योंकि इस बंदे ने गोरों के साथ भी सर्विस किया है। तो चले मैं आप लोगों के साथ सेम टू सेम वो विकिपीडिया की स्टोरी जौन सी है वो शेयर करता हूँ, जिसमें उस बंदे ने अपने 18 असूल बताए हैं कि किस तरह से मैंने इन 18 असूलों के साथ ज़िंदगी गुजारी है और किस तरह वो 80 साल की उम्र में भी 25 साल के लोगों को काम करते के दौरान उनको पीछे छोड़ देता था। काम की उसकी रफ्तार ही ऐसी थी, उसका स्मार्ट वर्क पैटर्न ही कुछ इस तरह का था। तो चले मैं आप लोगों के साथ सेम टू सेम वो जौन सा है विकिपीडिया की स्टोरी शेयर करता हूँ। मुझे उम्मीद है इसमें जौन सा हमारे लिए बहुत सी सीखने वाली बातें हैं, या आप कह लें कि अगर आप भी 90 साल या 100 साल की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को बड़े गौर से देखना पड़ेगा। वीडियो को तो छोड़ें, इसमें से जौन सी काम की बातें हैं वो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देंगी। तो चलें जौन सा है मैं उस बंदे की जौन सी तहरीर को वो स्टार्ट करता हूँ। वो राइटर ने जौन सी उसकी तहरीर लिखी है, नूर अहमद खान का जौन सा उसने इंटरव्यू किया है, तो वो क्या लिखता है कि एयर मार्शल नूर खान एक तलस्माती शख्सियत थे। वो 1923 में पैदा हुए, 1941 में इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन की, 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान एयर फोर्स का हिस्सा बन गए और फिर हीरो की ज़िंदगी गुजारी। वो मैन ऑफ स्टील कहलाते थे। वो 1965 की जंग में एयर चीफ थे, लेकिन खुद जहाज़ उड़ाकर हसास तरीन मकामात पर चले जाते थे। उनकी खिदमात का दायरा सिर्फ एयर फोर्स तक महदूद नहीं था। वो 1959 से 1965 तक PIA के MD रहे और इससे दुनिया की 5 बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल कर दिया। वाह यार। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर बने और पाकिस्तान को हॉकी का वर्ल्ड चैम्पियन बनवा दिया। वाह यार। वो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने और क्रिकेट की दुनिया में मेन प्लेयर बन गए। नूर खान ने अपनी ज़िंदगी में जिस अदारे में भी कदम रखा वो इंटरनेशनल बन गया। उस इदारे को कह लें कि पर लग गए, वो कामयाब होता गया। दूसरे मुल्कों ने वो मॉडल बादेजा नकल किया। ताहम ये तमाम कामयाबियाँ एयर मार्शल नूर खान की प्रोफेशनल ज़िंदगी थी। आपको ज़िंदगी में ऐसे बल्कि इनसे भी बेहतर लोग मिल जाएंगे, लेकिन इनका असल कमाल उनकी ज़ाती ज़िंदगी थी। अब कहानी शुरू होने वाली है, ज़रा गौर से सुने। वो 1969 में रिटायर हुए और रिटायरमेंट के 42 साल बाद 2011 में 88 साल की उम्र में फौत हुए, मगर वो मरने तक सुपर फिट थे। वो इस्लामाबाद में रोज़ मार्गला हिल्स यानी कि पहाड़ियों की ट्रेल 3 पर ट्रैकिंग करते थे और 40 मिनट में बगैर रुके आखिरी पॉइंट तक पहुंच जाते थे। मैं अक्सर उन्हें ट्रेल 3 पर देखता था। वो दाएं बाएं देखे बगैर 20-20 साल के नौजवानों को क्रॉस कर जाते थे। हम लोग उनके मुकाबले में जवान भी थे और सुपर फिट भी, लेकिन हम जवान लोग इन्हें कभी क्रॉस ना कर सके। हम जब आखिरी पॉइंट पर पहुंचते थे तो वो नीचे पहुंच चुके होते थे। वो 88 साल की उम्र में भी 40 साल के लगते थे। हम में से अक्सर लोगों के घुटनों में दर्द होने लगता था। हम मसलसल 4 दिन ट्रैक नहीं कर सकते थे, लेकिन वो आंधी हो या तूफ़ान, वो मुकर्रर वक्त पर मार्गला की हिल्स में पार्किंग में होते थे और हाथ पीछे बांध कर ऊपर चढ़ना शुरू कर देते थे। मैंने एक दिन उनसे पूछ ही लिया, सर आपके घुटनों में दर्द नहीं होता? वो हंसकर बोले, मुझे अक्सर लोग कहते हैं पहाड़ पर चढ़ने से जौन सा घुटनों से और उतरने से घुटने जवाब दे जाते हैं, लेकिन मुझे आज तक किसी जोड़ में दर्द नहीं हुआ। मैंने अर्ज़ किया, ये शायद आपके ताकतवर जीन्स का कमाल है। वो हंसकर बोले, नहीं हरगिज़ नहीं, मेरे ख़ानदान के ज़्यादातर लोग जल्द फौत हो गए थे। मैंने उनसे वजह पूछी। एयर मार्शल साहब ने घड़ी की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोले, यंग मैन विल टेक यू नेक्स्ट टाइम, और तेज़ कदमों से पहाड़ चढ़ने लग गए। मुझे महसूस हुआ वो एक्सरसाइज के साथ साथ वक्त के भी ठीक ठाक पाबंद हैं। मैं इसके बाद उसे कई मरतबा मिला, सलाम किया, नेक्स्ट टाइम का हवाला भी दिया, लेकिन वो मुस्कुरा कर आगे निकल गए। लेकिन फिर एक दिन मौजज़ा हो गया। वो मेरे पास करीब से गुजरे और बोले, आप आज अगर आप फारिग हैं तो बात हो सकती है। मैंने अर्ज़ किया, सर वक्त ही वक्त है, आप फरमाइए। वो बोले, मैं 40 मिनट में नीचे आ जाऊंगा, हम आधा घंटा गप लगा लेंगे। मैंने इस्लाम किया और ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मैं जानता था
میں 40 منٹ میں واپس نیچے نہیں پہنچ سکوں گا۔ میں بمشکل نیچے پارکنگ میں پہنچا۔ آپ یقین کیجئے وہ 88 سال کی عمر میں 39 منٹ میں اوپر آخری پوائنٹ کو ہاتھ لگا کر نیچے آ گئے تھے۔ ٹریل 3 کی پارکنگ کے سامنے کسی صاحب ذوق نے گھر میں کلب ٹائپ ریسٹورنٹ بنا رکھا تھا۔ ہم وہاں چلے گئے۔ میرے پاس وقت کم تھا اور سوال زیادہ، چنانچہ میں نے ان سے فٹنس کا راز پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ بولے صحت 18 اصولوں کا مکمل پیکج ہے، ایکسرسائز اس پیکج کا صرف ایک اصول ہے۔ ہم جب تک باقی 17 اصولوں کو ایکسرسائز جتنی اہمیت نہیں دیں گے ہم اس وقت تک سپر فٹ نہیں رہ سکتے۔ میرے لیے یہ نئی بات تھی، میں خاموشی سے سننے لگا۔ وہ بولے وقت کی پابندی صحت کا پہلا اصول ہے۔ یہ بھی صحیح ہے، بالکل زبردست ہے۔ آپ جب تک وقت کو کنٹرول نہیں کرتے اس وقت تک آپ صحت مند نہیں ہو سکتے۔ واہ یار، میں نے اپنی زندگی میں وقت کی پابندی نہ کرنے والے کسی شخص کو 60 سال سے اوپر جاتے نہیں دیکھا۔ زبردست۔ میں نے 18 سال کی عمر میں گوروں کے ساتھ کام شروع کیا تھا۔ میں نے وقت کی پابندی ان سے سیکھی۔ ٹائم اور ٹائمنگ فلائنگ کے بنیادی اصول ہیں۔ زبردست لائن یار، یہ میں دوبارہ سے بول رہا ہوں، ٹائم اور ٹائمنگ فلائنگ کے بنیادی اصول ہیں۔ فلائنگ نے میری یہ عادت پختہ کر دی، چنانچہ کچھ بھی ہو جائے میں وقت کی پابندی کرتا ہوں۔ مجھے صدر ایوب خان نے بلایا تھا، وہ 4 منٹ لیٹ تھے۔ میں ماتحت ہونے کے باوجود ملاقات کے بغیر واپس آ گیا تھا۔ وہ دوسرے دن خود بخود میرے دفتر میں آئے۔ دوسرا اصول کی بات ہو رہی ہے، میں سگریٹ اور شراب نہیں پیتا، چائے اور کافی زیادہ نہیں لیتا۔ میری نوکری کے زمانے میں سگریٹ اور شراب فوجی کلچر کا حصہ تھی۔ ہمیں کوٹا ملتا تھا، میں اپنا کوٹا اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ واہ یار، میرے کوٹے کو انجوائے کرنے والے تمام لوگ 40 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں۔ اوہو، جبکہ میں آج بھی روزانہ پہاڑ پر چڑھتا ہوں۔ تیسرا، میں زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ زبردست۔ میں نے کیریئر کے شروع میں انگریز افسروں کو فاقے کرتے دیکھا تھا۔ ہمارے بیس میں ایک بدھ بخشو آیا کرتا تھا، وہ افسروں کو فاقہ کراتا تھا۔ افسر فاقے کے بعد چاکوچ بند ہو جاتے تھے۔ میں نے ان کی دیکھا دیکھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ میری جسمانی اور ذہنی صحت روزوں کی وجہ سے زیادہ اچھی ہو گئی۔ میں نے اس تجربے سے سیکھا روزہ بھی اچھی صحت کا ایک اصول ہے۔ میں یہ اصول بھی کیری کرتا ہوں۔ رمضان کے سارے روزے بھی رکھتا ہوں اور عام دنوں میں بھی ہر مہینے 2-4 روزے رکھ لیتا ہوں۔ میرا جسمانی نظام ٹھیک رہتا ہے۔ وہ رکے اور بولے میں نمک، چینی، مسالے اور گھی کم استعمال کرتا ہوں، تلی ہوئی اشیاء نہیں کھاتا اور گوشت کی جگہ مچھلی کھاتا ہوں، وہ بھی گرلڈ مینس کے پیسی ہوئی۔ ہمیں اچھی صحت کے لیے ہفتے میں کم از کم 3 مرتبہ مچھلی کھانی چاہیے، یہ ہمیں فٹ رکھتی ہے۔ وہ رکے اور بولے پریشانی، دکھ اور غم انسان کو جلد بوڑھا کر دیتے ہیں۔ میں پریشان ہونے کی بجائے ہمیشہ اپنی پریشانی کا حل تلاش کرتا ہوں۔ حل نکل آئے تو ٹھیک، ورنہ اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر لیتا ہوں۔ وہ رکے اور مسکرا کر بولے میں روز اپنا وزن کرتا ہوں۔ میں نے باتھ روم میں وزن کی مشین رکھی ہوئی ہے۔ میں صبح اٹھ کر وزن دیکھتا ہوں۔ جس دن میرا وزن زیادہ ہو جائے میں اگلے دن روزہ بھی رکھ لیتا ہوں اور ٹریکنگ کا دورانیہ بھی بڑھا دیتا ہوں۔ واہ یار، زبردست۔ وزن کا صحت سے گہرا تعلق ہے۔ آپ کا وزن جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے آپ اتنا ہی قبر کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ کسی قیمت پر اپنا وزن نہ بڑھنے دیں، آپ فٹ رہیں گے۔ وہ رکے اور بولے میں دوستوں کے معاملے میں بھی بہت سخت ہوں۔ میں صرف ہم مزاج لوگوں کو دوست بناتا ہوں، چڑچڑے، بد تہذیب، نمائشی اور نالائق لوگوں سے پرہیز کرتا ہوں۔ لیکن جو لوگ میرے دوست بن جاتے ہیں میں روز ان سے ضرور ملتا ہوں۔ انسان کو اچھے اور ہم مزاج لوگوں کی کمپنی ہمیشہ انرجی دیتی ہے۔ میں یہ انرجی بھی لیتا ہوں۔ میں نے دوستوں سے محروم، تنہائی پسند لوگوں کو بھی جلدی مرتے دیکھا ہے۔ اچھا۔ وہ رکے اور بولے آپ اگر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہیں تو بھی آپ صحت مند رہتے ہیں۔ امید انرجی ہوتی ہے اور یہ شکر سے جنم لیتی ہے۔ آپ اللہ کا شکر کرتے جائیں، آپ کی امید بڑھتی جائے گی۔ میں نے مایوس اور ناشکری لوگوں کو ہمیشہ بیمار بھی دیکھا اور جلدی قبرستان پہنچتے بھی۔ چنانچہ کچھ بھی ہو جائے امید اور شکر کو ہاتھ سے نہ جانے دو، تم لمبی اور صحت مند زندگی پاؤ گے۔ وہ رکے اور لمبا سانس لیا اور فرمایا
فیملی بھی آپ کو انرجی دیتی ہے. آپ اگر دن کا ایک حصہ اپنے بچوں اور ان کے بچوں میں گزارتے ہیں تو بھی آپ جوان اور صحت مند رہتے ہیں. میں پوری زندگی فیملی میں رہا ہوں. میں نے فیملی کو دور جانے دیا اور نہ خود ان سے دور گیا. چنانچہ میں آج بھی چاقوچ بند ہوں. میں نے ان لوگوں کو بھی بیمار اور لاچار پایا جو صاحب اولاد نہیں تھے یا جو بچوں سے دور رہتے تھے، جبکہ بچوں والوں کو خوش بھی دیکھا اور فٹ بھی. واہ یار، زبردست. میں ان کی گفتگو غور سے سن رہا تھا. وہ بولے صحت کے چند اور اصول بھی ہیں. مثلاً آپ اگر دوسروں کے کام آتے ہیں، چیریٹی ورک کرتے ہیں تو بھی آپ صحت مند ہوں گے. مثلاً آپ کم سے کم ریڈیو سنیں، آپ کم سے کم ٹی وی دیکھیں، آپ صحت مند رہیں گے. آپ جلدی سوئیں، آپ جلدی جاگیں، کم از کم 9-10 گھنٹے نیند ضرور لیں. آپ کی جسمانی بیٹریاں چارج رہیں گی. آپ فطرت کے قریب رہیں گے. میری طرح روزانہ پہاڑ پر آئیں، ورزش کریں، جنگلوں میں نکل جائیں، جھیلوں اور دریاؤں کے ساتھ واک کریں، برف میں چلیں. مثلاً آپ روز چند منٹوں کے لیے خاموش بیٹھ جائیں، کسی سے بات کریں اور نہ کسی کی سنیں. یہ مراقبہ بھی آپ کو صحت مند بنا دے گا. مثلاً خوراک میں سبزیاں اور فروٹ بڑھا دیں، ڈرائی فروٹ بھی کھائیں. مثلاً آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی گول، کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے. بے مقصد لوگ زمین پر بوجھ ہوتے ہیں. یہ صحیح فرمایا انہوں نے. زمین انہیں جلد اتار دیتی ہے. اور آخر میں روزانہ ایکسرسائز بلا ناگہ ریس لگائیں. نہ لگا سکیں تو جاگنگ کریں. یہ بھی نہ کر سکیں تو واک ضرور کریں. آپ لمبی زندگی گزاریں گے. وہ رکے، گرین ٹی کا آخری گھونٹ بھرا اور بولے آخری ٹپ: تجربہ کار لوگوں سے تجربے کی باتیں سیکھتے رہا کریں. علم بھی انسان کو رواں اور صحت مند رکھتا ہے. وہ اٹھے، ہاتھ ملایا اور رخصت ہو گئے. وہ چند دن بعد بیمار ہوئے اور ہسپتال داخل ہوئے اور 2 دن بعد انتقال فرما گئے. وہ اسپتال جانے سے پہلے بھی ٹریل 3 پر آئے تھے اور اپنی آخری واک مکمل کی تھی. تو دوستو، یہ تھی نور احمد خان کی زندگی جس نے مجھے بڑا امپریس کیا. اور واقعی میری زندگی میں ان ساری باتوں کی کمی تھی. ان میں سے کوئی بھی بات ہے وہ میں پوری نہیں کر رہا تھا. اور شاید ہمیں خوش رہنے کے لیے ان ساری باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. واک بھی کرنی چاہیے، اپنی اچھی کمپنی رکھنی چاہیے، اپنی اچھی فیملی کو ٹائم دینا چاہیے، خود کو بھی ٹائم دینا چاہیے، اپنے علم کو بھی وہ اپڈیٹ رکھنا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوگی. اور دوستو، جتنا ہو سکے ان باتوں پہ عمل ضرور کریں. یہ ہماری زندگی کے لیے، ہمیں خوش رکھنے کے لیے، ہماری زندگی کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ آج کے دور میں صحت بھی ایک المیہ بنتا جا رہا ہے. تو بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.